ذات پات کہتے ہیں کہ انسان کا شخصیت کو بانٹا جائے کہ صاحب یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یہ ادنا درجے کے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں بڑے خاندان ہیں اور یہ لوگ جو ہیں گرے ہوئے خاندان ہیں۔ ذاتوں کو بانٹنے کا نام جاتی ہے یا ذات پات ہے۔ یہ ذات پات اور جاتی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام کہتا ہے تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اور وہ تمہاری ماں بھی ایک ہی سے بن کے آئی، آدم سے حوا نکلی، اور پھر دونوں مل کے سب انسان، تمہاری اصل ایک ہی ہے۔ کلکم بنو آدم، حضور نے فرمایا تم سب مسلمان ہی نہیں، کیا مسلمان، عیسائی، یہودی اور ہندوؤں کی جتنی ذاتیں ہیں، جتنے مذہب ہیں، سب انسان ہیں۔ جب انسان ہیں تو سب کو ملا کر نبی کہہ رہے ہیں کلکم بنو آدم۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور غیر مسلم برہما کی اولاد ہیں، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ ہمارے اسلامی تصور کے مطابق، ہمارے نبی کے قرآن کے دیے ہوئے عقیدے کے مطابق، تمام انسان، اچھے برے، مومن کافر مشرک، سب کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد، تم سب ایک ہی شخصیت کی اولاد ہو۔ اور آدم کیا ہے؟ آدم خلق من تراب، آدم وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں تو مٹی میں تواضع، مسکنت، عاجزی ہوتی ہے، سب کو جھیلتی ہے مٹی۔ بس ساری دنیا کی مخلوقات کو جھیل رہی کہ نہیں جھیل رہی ہے؟ زمین پہاڑوں کو جھیل رہی ہے، درختوں کو جھیل رہی ہے، کھیتیوں کو جھیل رہی ہے، ہل چلانے کو جھیل رہی ہے، ٹریکٹر چلانے کو جھیل رہی ہے، سڑکیں بنانے کو جھیل رہی ہے، بڑے بڑے بلڈوزر اور مشینیں لگا کے پہاڑوں کو کاٹنے کو جھیل رہی ہے۔ انسان جو زندہ ہیں انہیں بھی جھیل رہی ہے، اور جو انسان مر گئے انہیں بھی اپنے پیٹ میں جھیل رہی ہے۔ وہ آدم خلق من تراب، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، برداشت پیدا کرو، سکینت پیدا کرو، دوسرے کو برداشت کرنا اور جھیلنا اپنے اندر پیدا کرو۔ تمہاری اصل زمین سے ہے، مٹی سے ہے تمہاری اصل۔ تو یہ تو نبی نے ہمیں اخلاق سکھانے کے لیے مثال دی، لیکن یہ حقیقت بتا دی کلکم بنو آدم، سب آدم کی اولاد، سب آدم کی اولاد ہے۔ اور پھر ایک دوسرے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، اس سے بھی آگے کی بات ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق، تمام انسان، سب کے سب عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے۔ پہاڑ، درخت، دریا، سمندر، اور جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، الخلق، الخلق میں ساری مخلوق داخل، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، کنبہ فیملی ہے اللہ کی۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کو اپنی فیملی میں سب سے محبوب وہ ممبر ہے جو اس کی فیملی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ من احسن الی عیالہ، اس کی فیملی، اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے، وہ اللہ کو محبوب۔ اب اس سے زیادہ انسانی مساوات کو کس طرح بیان کیا جائے؟ آپ پورا چیپٹر پڑھ لیجئے حقوق انسانی کا، ہیومن رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا پورا چیپٹر پڑھ لیجئے جو اقوام متحدہ نے ایکسپٹ کر کے پوری دنیا میں نافذ کیا ہے اپنے مفادات کے واسطے، انسانوں کے مفادات کے واسطے نہیں، اپنے مفادات کے واسطے۔ اسی انسانی حقوق کے قانون کے تحت UN میں گفتگو ہوتی ہے تو اسرائیل میں ایک فوجی مر جائے تو بھائی ظلم کی خبر لو، پیسہ دو، اسلحہ دو، بیچارہ کمزور اسرائیل اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا ہے اور ظالم فلسطینیوں سے اپنی جان بچا نہیں پا رہا ہے، مظلوم ہے، اس کو بجٹ منظور کرو، اس کو اسلحہ منظور کرو، اس کے لیے اپنی فوج بھیجو، اس کے لیے اپنی مدد کرو، کیونکہ وہ جائز حق کے لیے لڑ رہا ہے کہ ہماری زمین پر ہم رہنا چاہتے ہیں۔ فلسطینی کیا کر رہے؟ تو وہ اس دنیا کے جھوٹے ہیومن رائٹس کے تحت فلسطینی جانور ہیں، ان کو جس طرح چاہے مارو، ان کے بچوں کو، معصوموں کا خون بہاؤ، ان کو جلتی آگ میں ڈھکیلو،
ان کی پوری آبادی، پورا ملک زمین دوز کر دو، ان کے ہاسپٹلز ختم کر دو، ان کے بیماروں کو بے رحمی سے موت کی نیند سلا دو، ان کی عورتوں پر رحم نہ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ ہیومن رائٹ ہے، یہ حقوق ہیں جو مسلم کو نہیں مل سکتے، امت محمد کو نہیں مل سکتے، ہاں ان کے ہر دشمن کو مل سکتے. اس کے لیے پوری دنیا کھڑی. اب زیادہ سے زیادہ UN میں بات ہو رہی ہے تو ہاں بھائی بہت نقصان ہو رہا ہے، کچھ تو کرنا چاہیے. روزانہ 500 ٹرک روزی کی غذا کی ضرورت ہے، 50 بھی دے دو. اسرائیل کے ہاتھ جوڑتے ہیں نتنیاہو، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، بچے مر رہے ہیں، 50 کو تو آنے دو. یہ ہے سپر پاور کی حالت. کسی مظلوم کو حق نہیں دلا سکتے. ظالموں کی مدد کرنے کے واسطے سب بنا ہوا ہے قانون دنیا، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے نہیں بنا. یہ پورا چیپٹر ہیومن رائٹ کا پڑھو اور یہ ایک حدیث پڑھو، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. اس سے زیادہ کوئی جامع بات نہیں کہی جا سکتی. سب انسان ایکول ہیں، برابر ہیں، یکساں ہیں. سب کے انسانی حقوق میں اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا. ہاں دین ایمان کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا، کس کو جہنم میں جانا ہے کس کو جنت میں جانا ہے وہ ہم فیصلہ کریں گے. لیکن دنیا میں کوئی ان کا حق نہیں مار سکتا. دنیا میں سب کے حق برابر ہے. اور یہ نہیں کہ ایسا کیا گیا، بولا گیا، نہیں، لکھ کے چھاپنے کا نام اسلام میں قانون نہیں ہے. پریکٹیکلی اس پر عمل کرنے کا نام اسلام میں قانون ہے. اسی پر اسلام نے عمل کیا.